بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تو کھانا کھائے اور ہر ایک کو سلام کہے، خواہ پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5008۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا، آپ جہاد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5004۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے۔ آپ نے پوری آیات تلاوت فرمائی، پھر فرمایا، جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جس شخص نے ان مذکورہ کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوگا، چاہے اسے عذاب دے چاہے معاف کر دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5005۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے کفار سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز قائم کریں اور ذبح شدہ جانور کھائیں، ہماری تنہا نماز پڑھیں، تو ان کے جان و مال ہم پر حرام ہیں، اعلیٰ یہ کہ ان پر کوئی حق بنتا ہو۔ ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں، اور ان پر وہ فرائض عائد ہوں گے جو مسلمانوں پر عائد ہوتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5006۔